انہی غلط فہمیوں میں ایک غلط فہمی جو حجاج اور عمار کو سامنے پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حج کے بعد ہو یا حج سے پہلے کوئی خوش نصیب حضور کا امتی مدینہ پاک کی حاضری کا شرف اسے حاصل ہوتا، مدینہ پاک کو شہر مدینہ کو جانے کا موقع ملتا، تو مدینہ پاک کو جائیں تو کس نیت کے ساتھ جائیں؟ مدینہ پاک کو جائیں تو کس نیت کے ساتھ جائیں؟ کیا نیت ہونی چاہیے کہ میں وہاں کیوں جا رہا ہوں؟ مدینہ پاک کو کس لیے جا رہا ہوں؟ مجھے وہاں جانے کا سبب اور اصل وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے بیان کیا کہ مدینہ پاک کی حاضری کی جب نیت ہو، مدینہ شہر مدینہ کو جب جائے تو نیت اور ارادہ بندہ مومن کا خالصتاً یہ ہونا چاہیے کہ میں حضور کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، دربار مصطفیٰ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ میں جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، جس نبی کے ذریعے اللہ نے مجھے قرآن دیا، جس نبی کے ذریعے اللہ نے مجھے ایمان دیا، جس نبی کے ذریعے اللہ نے مجھے اپنا رحمان ہونے کا پتہ دیا، جس نبی کے ذریعے کعبۃ اللہ کو پاک کو صاف کیا گیا بتوں کی گندگیوں سے، جس نبی کے ذریعے ساری کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، جو نبی اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ نبی جن کی اقتدا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے جن کی اقتدا میں نماز ادا فرمائی ہے، اس نبی کی حاضری کے لیے ان کی بارگاہ میں پہنچنے کی نیت سے اور روضہ رسول کی حاضری کی نیت سے مدینہ پاک کو جانا چاہیے۔ یہ ہمارے علماء محققین علماء حق نے بیان فرمایا۔ جب حضور کی نیت سے چلے جائیں، اب وہاں جانے کے بعد مسجد نبوی شریف میں نمازیں پڑھیں، اللہ ایک نماز کے بدلے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ مسجد قباء کو جائیں، اللہ پاک 2 رکعت نماز پڑھنے پر عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اس طرح کئی فضیلتیں ملے گی مدینہ پاک میں، مگر نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں سرکار کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس بعض لوگوں نے باضابطہ اعلانات شروع کر دیے کہ مدینے کو جائیں تو روضہ رسول کی نیت سے نہیں جاؤ، حضور کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے نہیں جاؤ، بلکہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے جاؤ۔ جب مسجد نبوی میں نماز پڑھ لو پھر ضمناً سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے دو، ضمناً دے دو۔ تو ہمارے علماء نے کہا کہ مسجد نبوی کو جو فضیلت ملی ہے کیسے ملی ہے، کہاں سے ملی ہے؟ مسجد نبوی کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، یہ کیوں ہوئی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد نبوی کو نسبت ہے رسول پاک کی ذات بابرکت سے، نبی کی ذات سے نسبت ہے۔ اللہ نے مسجد نبوی میں ایک نماز کو 50,000 نمازوں کے برابر قرار دیا۔ اسی لیے کہا کہ اصل وجہ کو چھوڑ کر، اصل جو سبب ہے فضیلت کی، عظمت کی جو اصل وجہ ہے، اس وجہ کو چھوڑ کر اگر مسجد نبوی کی نیت کریں گے تو یہ انسان کے لیے محرومی کی بات ہوگی۔ نیت یہ ہونا ہے مجھے دربار مصطفیٰ میں حاضر ہونا ہے۔ اب آئیں اس پر سب سے بڑی جو دلیل ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، اللہ کا کلام قرآن اس کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ قرآن سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی کلام نہیں، قرآن سے بڑھ کر تو کوئی کتاب نہیں۔ قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے سنیں، اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء میں فرما رہا ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ
فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. یہ آیت بڑی اہم آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر گنہگار بندے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ظلم کا مطلب گناہ کر بیٹھے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، رسول پاک کی نافرمانی کر بیٹھے، گنہگار جب گناہیں کر بیٹھے تو وہ کہاں جائے، کدھر جائے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جاؤ کا. یہ نہیں فرمایا جاؤ الی المدینتی، جاؤ الی المسجد النبوی شریفی، کہ گنہگاروں پر ظلم ہو جائے تو مسجد نبوی کو چلے جائیں، گنہگاروں پر ظلم ہو جائے تو مدینے کو چلے جائیں، شہر مدینہ کو. فرمایا کہ نہیں، گنہگار جب گناہ کر بیٹھے قرآن کہتا ہے جاؤ کا، گنہگاروں کو چاہیے کہ اے محبوب وہ آپ کے دربار میں آ جائے، آپ کی بارگاہ میں آ جائے. گناہ ہو چکا ہے تو اسے کرنا کیا ہے؟ فرمایا جاؤ کا، محبوب وہ آپ کے پاس آ جائے. آ کر کیا کرے؟ فرمایا فاستغفر اللہ. جب آپ کے دربار میں پہنچ گیا، آپ کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے آ چکا ہے، اب کیا کرے؟ فرمایا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سے گناہوں سے معافی مانگے. مصطفیٰ کا دربار ہے، رب سے معافی مانگی جا رہی ہے. یہ دو باتیں ہوئی، میٹر کلوز ہو گیا. فرمایا کہ نہیں، ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی ختم نہیں ہوا معاملہ. قرآن کہتا ہے اللہ سے معافی مانگے. واستغفر لهم الرسول، جس نبی کے دربار میں آیا ہے وہ نبی بھی اللہ سے اس کی بخشش کی دعا فرما دے. نبی بھی کہہ دے کہ اے مولا یہ میرا گنہگار امتی ہے، تجھ سے معافی مانگ رہا ہے، مولا تو سے معاف فرما دے. رسول پاک بھی کہیں. یہ تین کنڈیشن ہیں. یہ کنڈیشن کسی مولوی نے نہیں بنایا ہے، اللہ کے کلام قرآن نے بیان کیا ہے. فرمایا کہ اللہ کے گنہگاروں کو جب گناہیں ہو جائے تو پہلے وہ سرکار کے دربار میں آئے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے معافی مانگے، اور رسول پاک بھی ان کی سفارش کر دے اللہ کی بارگاہ میں، حضور بھی سفارش کرے. اب کیا ہوگا؟ تینوں چیزیں ہو گئی تو قرآن کہتا ہے ہاں لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تم تو توبہ کرنے کے لیے آئے تھے، ضرور بضرور اللہ پاک تاکید سے فرما رہا ہے، تاکیدی جملوں سے فرما رہا ہے، ضرور بضرور وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، مہربانی کرنے والا پائیں گے. آئے تھے توبہ قبول کروانے کے لیے. اللہ فرماتا ہے میں تواب بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، تمہارے گناہوں کی توبہ بھی قبول کروں گا، تمہاری ساری زندگی پر رحم و کرم کی بارش بھی برسا دوں گا. تو بہرحال تو رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے جانا چاہیے. نیت صرف اور یہ ہو کہ میں حضور کے دربار میں جا رہا ہوں، دربار مصطفیٰ کی حاضری کی نیت سے جانا چاہیے. اور جو اس نیت سے جاتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ اسے کیا ملتا ہے؟ حدیث پاک ہے، ایک دو نہیں کئی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے. میرے آقا فرماتے ہیں من حج الی مکہ ثم قصدنی فی کتبت لہ حجتان مبرورتان. میرے آقا فرماتے ہیں جو مکے میں حج کیا، حج کی جو فرضیت ہے وہ مکے میں ہو جاتی ہے. جس نے مکے میں حج کیا، حج کرنے کے بعد کیا کیا؟ پھر اس نے میرا ارادہ کیا. حدیث کے الفاظ بھی سن لے، یہ نہیں فرمایا پھر وہ میری مسجد کو آیا، مسجد کا ذکر نہیں فرمایا. یقیناً مسجد عظمت والی، برکت والی، شان والی ہے. اگر کوئی مسجد کی عظمت کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. مسجد کی عظمت یقیناً ضرور ہے، لیکن میرے آقا کے جو کلمات ہیں وہ کلمات سنا رہا ہوں، حضور کے جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں وہ الفاظ سنا رہا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں جو مکے میں حج کیا ثم قصدنی، پھر میرا ارادہ کیا.
ارادہ کیا ہے؟ صرف میرا ارادہ ہے کہ حج مکے میں کیا، اب ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، اپنے آقا کے دربار میں حاضر ہو جاؤں، اپنے آقا کی بارگاہ میں میری حاضری ہو جائے، میرے ارادے سے میری بارگاہ میں آیا تو پھر کیا ملا؟ حضور فرماتے ہیں حج تو مکے میں کیا تھا، لیکن میرے پاس میری نیت سے آیا ہے، میرے ارادے سے آیا ہے، میری زیارت کی نیت سے آیا ہے، اب یہ کرم ہوگا، اللہ اسے 2 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حج تو ایک کیا تھا، لیکن بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری نے ایک حج کو 2 حج کے ثواب کا عطا فرما رہا ہے۔ وہ بھی کون سے حج؟ فرمایا مقبول حج کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر شریف کی زیارت کی۔ زیارت کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ انسان کو سفر کرنا پڑتا ہے، زیارت کے لیے نیت کرنا پڑتا ہے، ارادہ کرنا پڑتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میری قبر شریف، میرے روضہ انور کی زیارت کیا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو چکی ہے۔ کل بروز محشر اللہ کے بارگاہ میں میری زیارت کرنے والے، میری قبر شریف کی زیارت کرنے والے، میرے روضہ انور پر آنے والوں کے لیے میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جایا کرتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حج کریں، عمرہ کریں، حج کو سے پہلے یا حج کے بعد جب کبھی مدینہ پاک کو جانے کا موقع ملے تو نیت حضور کے دربار میں حاضری کی نیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں شہر مکہ کی قسم بیان کر رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کو بیان کر رہا ہوں۔ کیوں بیان کر رہا ہے؟ شہر مکہ میں مقام ابراہیم بھی ہے، کعبۃ اللہ ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے، چاہے زمزم ہے، ملتزم ہے، بہت کچھ ہے شہر مکہ میں، کسی عظمت کا انکار نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب میں اس شہر کی قسم مکے کی اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ اس شہر مکہ میں رہا کرتے ہیں، آپ کے مبارک قدم یہاں پر رہتے ہیں، آپ کا وجود اس شہر مکہ میں ہے، آپ کی ولادت یہاں ہوئی، اسی لیے میں شہر مکہ کی قسم بیان کر رہا ہوں۔